بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو ناول بدروح، جس کے مصنف ہیں عبدال رب بھٹی، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ناصر اور ساجد کی خوب کھنچائی ہوئی تھی۔ دونوں کو چونکہ عامل رنگا ماتی کی طرف سے کسی کو یہ راز بتانے کی سختی سے ممانعت تھی، اس لیے ساجد خاموش ہی رہا۔ انہوں نے اپنے بڑوں کو اتنا ہی بتایا کہ وہ اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اندھیری کوٹھی میں اس خونی آسیب کا کھوج لگانے کے لیے گئے تھے۔ آج عمل کا دوسرا روز تھا۔ ناصر ڈر گیا تھا کہ کہیں ساجد انکار ہی نہ کر دے، مگر حقیقت یہ تھی کہ ایک بار عمل کرنے کے بعد ان کی ہمت بڑھ گئی تھی۔ وجہ یہی تھی کہ دونوں کے سروں پر دو مختلف عزائم کو تکمیل کرنے کی دھن سوار تھی، لہٰذا دوسری بار بھی عمل کامیابی سے ہمکنار ہوا تو ان کے حوصلے مزید بلند ہو گئے۔ اب وہ پوری تندہی کے ساتھ عمل پر عمل کرتے چلے گئے، اور یوں لگاتار 7 راتیں انہوں نے عمل کر ڈالا۔ شگفتہ کے ساتھ بدستور وہی حالات تھے جو بجائے کم ہونے کے مزید شدت اختیار کرنے لگے تھے۔ ایک روز ایسا اندوناک واقعہ ظہور پذیر ہو گیا جس کی کسی کو بھی توقع نہ تھی۔ فائزہ کی شادی ہو چکی تھی، اب وہ اپنے گھر کی ہو چکی تھی۔ گھر میں اکثر اب شگفتہ اور اس کی اماں ہوتیں۔ تیمور شام گئے لوٹتے، جبکہ ساجد کالج جاتا اور شام کو 1-2 گھنٹے کے لیے باہر دوستوں میں رہتا تھا۔ اس وقت شام کے 4 بجے کا وقت تھا۔ آج موسم کے تیور صبح ہی سے خراب تھے۔ آسمان پر کالے بادل چھا گئے تھے۔ تیمور دفتر جانے سے گریزاں تھے، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ بارش نہیں ہو رہی تو وہ 1 گھنٹہ لیٹ ہی نکل گئے۔ ساجد کالج سے جلدی لوٹ آیا تھا اور سو گیا تھا۔ اسے رات کو جاگنا پڑتا تھا، اس لیے اس کی نیند پوری نہیں ہوتی تھی۔ یوں وہ دوپہر میں نیند پوری کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ وہ دوپہر کو جاگا اور کھانا کھا کر پھر سو گیا۔ 2 گھنٹے مزید آرام کرنے کے بعد وہ باہر چلا گیا۔ اب شگفتہ اور اس کی ماں تنہا گھر پر تھیں۔ آسمان پر چھائے ہوئے کالے بادلوں کی وجہ سے سرے شام ہی گھپ اندھیرا چھا گیا تھا۔ ماں کچن میں کام کر رہی تھی، جبکہ شگفتہ اپنے کمرے میں بیٹھی پڑھ رہی تھی۔ شگو بیٹی، ذرا ادھر آنا، اسے ماں نے پکارا۔ وہ جی اماں آئی کہہ کر اٹھی اور کمرے سے نکلی۔ اس کی ماں کچن میں ہی تھی۔ وہ ان کے پاس پہنچی۔ ماں نے پالک کا بڑا سا تھال اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، ارے بیٹی، ذرا یہ پالک تو کاٹ دینا، میں جب تک آٹا گوندھ لیتی ہوں۔ جی اچھا اماں، ابھی کاٹ دیتی ہوں، شگفتہ نے کہا، اور کھڑے کھڑے وہیں پالک کی ڈنڈیاں اور پتے الگ کرنے لگی۔ پھر اس کی مٹھیاں بنا کر چھری سے کترنے لگی۔ ماں بھی کچن کے ایک سلیب کے قریب کھڑی آٹا گوندنے لگی۔ بیٹی، شگفتہ کو ماں کی آواز سنائی دی۔ جی اماں، وہ پالک کاٹتے ہوئے بولی۔ ہاں بیٹی کہو، ماں نے پوچھا۔ آپ نے مجھے پکارا تھا ابھی، شگفتہ نے قدرے چونک کر کہا۔ میں نے؟ نہیں تو، ماں نے کہا، اور پھر وہ کام میں مشغول ہو گئی۔ بیٹی ادھر دیکھو میری طرف۔ ماں دوبارہ شگفتہ کو ماں کی آواز سنائی دی۔ اس نے ماں کی طرف دیکھا، مگر وہ آٹا گوندنے میں مشغول تھی۔ وہ اس کے قریب ہی کھڑی تھی۔ اچانک شگفتہ کے ہاتھ سے چھری نیچے گری اور وہ اسے اٹھانے کے لیے جھکی تو اس کی نگاہ اپنے ماں کے پیروں پر پڑی تو وہ بری طرح دہل گئی۔ ماں کے پاؤں الٹے تھے۔ پہلے تو وہ یہ سمجھی کہ اس کی ماں نے شاید اپنا رخ پھیرا ہوا ہے۔ اس نے جھکے جھکے گردن اٹھا کر دیکھا، وہ بدستور دوسری طرف رخ کیے کام میں مشغول تھی۔ شگفتہ اٹھ کھڑی ہوئی اور ماں کے چہرے کو بغور دیکھنے لگی، پھر لرزتی آواز سے بولی، آپ کے پاؤں الٹے ہیں؟ تو پھر کیا ہوا؟ یہ کہہ کر وہ دوبارہ کام میں مصروف ہو گئی۔ ماں کے سرد اور سپاٹ جواب پر شگفتہ ہکا بکا رہ گئی۔ اس پر لرزہ طاری ہونے لگا، چھری پکڑا ہوا ہاتھ کپ کپانے لگا۔ اس پر دوبارہ ہسٹریائی دورے جیسی کیفیات طاری ہونے لگیں۔ پھر اچانک اسے کچن کے دروازے پر آہٹ سنائی دی۔ اس نے چونک کر گردن موڑی تو مارے دہشت کے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کچن کے دروازے پر اس کی ماں کھڑی تھی۔ شگفتہ نے ایک لرزتی ہوئی نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی، پھر گردن موڑ کر اپنے دائیں جانب کھڑی آٹا گوندتی ہوئی ماں کو دیکھا، جس کے پاؤں الٹے تھے۔ اسے وہیں کھڑے پایا۔ اپنی ماں کے 2 ہمشکل کو اپنے سامنے دیکھ کر شگفتہ کی حالت غیر ہونے لگی۔ دفتن پھر اس کے کانوں سے ایک اور آواز ٹکرائی جو باہر کسی کمرے سے ابھری تھی۔ شگو بیٹی، ذرا ادھر آنا میرے پاس۔ یہ بھی اس کی اماں کی آواز تھی۔ شگفتہ کو سکتہ ہو گیا۔ تب پھر اس کے دائیں جانب کھڑے
الٹے پیروں والی ماں نے اچانک عجیب انداز میں ہنسنا شروع کر دیا۔ شگفتہ خوف کے مارے پسینے میں نہا گئی۔ ماں نے ہنستے ہنستے اس کی طرف دیکھا اور دوسرے ہی لمحے اس کے چہرے کے نقوش بدلنے لگے اور بھیانک چہرے والی شیطانی مخلوق کی صورت اختیار کر گئے۔ شگفتہ نے ایک زوردار ہسٹریائی چیخ ماری اور اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چھری ماں کے پیٹ میں اتار دی۔ ماں کے حلق سے لرزہ خیز چیخ ابھری اور ان کے پیٹ سے خون کا فوارہ ابل پڑا۔ ماں اپنا پیٹ پکڑے زمین پر گر پڑی۔ ماں کی ہم شکل غائب ہو گئی۔ دوسری ہم شکل ماں، جس کا چہرہ بھیانک ہوتا دیکھ کر شگفتہ نے اس کے پیٹ میں چھری گھونپ تھی، وہ اب فرش پر لیٹیں تکلیف کے مارے بری طرح کرا رہی تھیں۔ ان کا چہرہ ٹھیک ہو گیا تھا اور پاؤں بھی سیدھے ہو گئے تھے۔ شگفتہ کانپ گئی۔ خون آلود چھری اس کے ہاتھ سے گر پڑی اور وہ ماں کو سنبھالنے لگی۔ ہائے اللہ، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ شگفتہ زخمی ماں کو سنبھالتے ہوئے رونے لگی۔ ماں اپنا پیٹ پکڑے درد سے چلا رہی تھی۔ شگفتہ نے بھی دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ شگفتہ روتی ہوئی دروازہ کھولنے لپکی۔ دروازہ کھولا تو سامنے باپ کھڑا تھا۔ تیمور نے جو اپنی بیٹی کے کپڑوں میں خون لگا دیکھا تو دہل گئے۔ یہ کیا ہوا؟ تو تمہارے خون؟ یہ کیسا خون؟ وہ بے ربط سے لہجے میں بولے۔ ابو وہ شگفتہ نے اتنا ہی کہا تھا کہ وہ غش کھا کر باپ کے بازوؤں میں جھول گئی۔ وہ بری طرح ہراساں اور پریشان ہو گئے۔ بے ہوش شگفتہ کو سنبھالتے ہوئے وہ جلدی سے اندر آئے تو انہیں کچن کی طرف سے اپنی بیگم کے جاں کنی کے انداز میں کراہنے کی آوازیں سنائی دیں۔ وہ مزید پریشان اور متوحش ہو گئے۔ شگفتہ کو صحن میں ہی بچھی ایک چارپائی پر ڈال کر وہ کچن کی طرف لپکے کہ اندر اپنی بیگم کو خون آلود اور زخمی پا کر سناٹے میں آ گئے۔ پھر تو جیسے دوڑ مچ گئی۔ انہیں ساجد پر بے تحاشا طیش آنے لگا کہ وہ اس وقت گھر پر موجود نہ تھا۔ وہ دوہری پریشانی کا شکار ہو گئے تھے۔ ایک طرف بیٹی بے ہوش پڑی تھی تو دوسری طرف بیگم جاں کنی کے عالم میں زخمی تھی، جو شاید پیٹ پر لگے گھاؤ کی وجہ سے اب بے ہوش ہو چکی تھی۔ اچانک تیمور کی نظر فرش پر پڑی خون آلود چھری پر پڑی۔ وہ جان گئے کہ ان کی بیگم کے پیٹ میں اسی چھری سے وار کیا گیا تھا، مگر کس نے؟ یہ سوالیہ نشان آنکڑے کی طرح ان کے ذہن میں اٹک گیا۔ انہوں نے فوراً اپنے مختل حواسوں پر قابو پایا اور اپنی بیگم کو اٹھا کر کاندھے پر لادا اور باہر نکل آئے۔ آس پاس پڑوسی بھی جمع ہو گئے تھے۔ تیمور نے جلدی جلدی پہلے اپنی بیگم کو کار کے عقبی نشست پر لٹایا اور پھر اندر بھاگا اور بے ہوش بیٹی کو اٹھا کر باہر لے آئے۔ محلے والوں نے ان کی مجبوری اور مصیبت کو دیکھتے ہوئے فوراً اپنی عورتوں کو ان کے ساتھ کر دیا اور ایک مرد بھی ان کی مدد میں شامل ہو گیا۔ آنن فانن وہ ہسپتال پہنچے۔ شگفتہ کا کوئی خاص طبی مسئلہ نہ تھا، لیکن اس کی ماں کی حالت بہت ہی نازک تھی۔ خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے ان کی حالت مزید بگڑ چکی تھی۔ ڈاکٹروں نے انہیں بچانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ جان بر نہ ہو سکیں اور ہسپتال میں ہی ذرا دیر بعد دم توڑ دیا۔ پھر تو جیسے پورے گھر میں ہی نہیں بلکہ پورے محلے میں کوہرام مچ گیا۔ محلہ تھا ہی کتنا بڑا۔ جنگل کی آگ کی طرح یہ بات مشہور ہو گئی کہ تیمور کی پاگل اور جنونی بیٹی شگفتہ نے اپنی ماں کے پیٹ میں چھری گھونپ کر اسے مار ڈالا۔ پولیس بھی ضابطے کی کارروائی نمٹانے وہاں پہنچ گئی اور شگفتہ سے بیان لینا چاہا، مگر بیچاری شگفتہ کی اپنی حالت دگرگوں ہو رہی تھی۔ ماں کے انتقال پر اس پر متواتر غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ تیمور نے اپنے کسی جاننے والے کی مدد سے پولیس کے اعلیٰ آفیسر سے بات کر کے اپنی مجبوری بیان کی اور معاملہ رفع دفع کروا دیا۔ اس دوران انہیں اپنی جیب سے کچھ دینا دلانا بھی پڑا تھا۔ لوگوں نے تیمور کو یہ مشورہ دیا کہ اس سے پہلے کہ ان کی پاگل اور جنونی بیٹی شگفتہ کسی اور کا خون کرے، اسے فوراً پاگل خانے داخل کروا دیا جائے۔ تیمور نے شگفتہ کو پاگل خانے تو داخل نہیں کروایا، البتہ اسے اپنی کار میں لے کر سیدھا ٹہلی والے بابا کے پاس پہنچے اور بڑے رندھے ہوئے لہجے میں ساری بپتا سنائی۔ وہ ایک بہت ہی بھیانک اور خطرناک شیطانی مخلوق ہے۔ ساری بپتا سننے کی ذرا دیر کی خاموشی کے بعد ٹہلی والے بابا نے کہا۔ ان کا چہرہ جوش و جلال سے کپ کپا رہا تھا۔ تیمور ان کی بات سن کر بری طرح ٹھٹکے اور حیرت و پریشانی سے پوچھا، بھیانک مخلوق؟ آخر یہ کون ہے؟ کہاں سے آئی ہے؟ اور اس کی ہمارے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ ٹہلی والے بابا بولے، وہ کوئی 100 برس پہلے مر چکی ہے، یہ اس کی بدروح ہے۔ رہی بات یہ کہ وہ تمہاری بیٹی کی دشمن کیوں ہے، یہ پر اسرار حقیقت ابھی راز میں ہے۔ ہمیں بھی ابھی اس کا پوری طرح علم نہیں ہے، لیکن وہ صرف تمہاری بیٹی کی نہیں بلکہ تمہارے سارے خاندان کی جان کی دشمن ہے۔ ابھی اس کے پاس وہ قوت نہیں کہ اپنے زور بازو سے کسی کو جسمانی گزند پہنچا سکے، مگر وہ اپنے شیطانی اور بھیانک مناظر کے سہارے
اس طرح کی کارستانیاں سر انجام دیتی رہے گی جس طرح تمہاری بیٹی کو اس نے استعمال کیا۔ وہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے۔ تیمور پرتشویش سوچ میں مستغرق ہو گئے، پھر بولے، اے اللہ کے نیک بندے، اب آپ ہی ہمیں اس بھیانک بدروح سے نجات دلائیے۔ ہاں، سرے دست تو اس سے چھٹکارا پانے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ در حقیقت اس بھیانک بدروح کی قبر اس اندھیری کوٹھی کے اندر کسی کمرے میں بنی ہوئی ہے جو تمہارے محلے میں ایک ویران پلاٹ پر برسوں سے نظر آ رہی ہے۔ وہ بتانے لگے، لیکن خبردار اس قبر کے قریب بھی پھٹکنے کی کوشش مت کرنا۔ اس اندھیری کوٹھی کو تمہیں اس کے مالک سے خرید کر اسے بسانا ہوگا۔ کیا؟ تیمور ان کی بات سن کر پریشان ہو گئے۔ ہاں، ابھی ہمارا علم یہی کہتا ہے کہ جو بھیانک بدروح تمہارے خاندان کی جان کی دشمن بن چکی ہے، اس کا یہ پراسرار راز اس اندھیری کوٹھی سے ہی تعلق رکھتا ہے۔ ہم پوری طرح یہ پراسرار راز جاننے کے لیے اپنے علم کا زور لگائیں گے۔ ہمیں امید ہے جلد یا بدیر اس خونی راز کو جان لیں گے، لیکن تب تک اس بدروح کی چیرہ دستیوں سے محفوظ رہنے کا سرے دست یہی واحد طریقہ ہے کہ اس کوٹھی کو ویران اور اجاڑ نہ رکھا جائے۔ اے بزرگ، کیا ضروری ہے کہ اسے میں ہی آباد کروں؟ کیا دوسرا کوئی؟ نہیں، بزرگ نے ان کی بات کاٹ کر واشگاف الفاظ میں کہا، اسے تمہیں ہی آباد کرنا ہوگا، کیونکہ اس سارے پراسرار اور خونی واقعات کا تعلق تمہارے ہی خاندان سے ہے۔ بس اب زیادہ وقت برباد نہ کرو اور اس کے مالک کو تلاش کر کے اس سے فوراً یہ کوٹھی خریدو۔ ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گا، مگر شگفتہ، اس کی تم فکر نہ کرو، بزرگ نے کہا، اور پھر اپنے لمبے سفید کرتے کی جیب سے ایک تعویذ نکال کر تیمور کو تھماتے ہوئے بولے، اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھنا، تمہارا خاندان اس بدروح کے شر سے محفوظ رہے گا۔ ایک آخری بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ ہاں، پوچھو۔ کیا اس طرح ہمیشہ کے لیے ہماری اس بدروح سے جان چھوٹ جائے گی؟ نہیں، یہ ابھی اتنا آسان نہیں، وہ بولے، ابھی یہ پہلا مرحلہ طے کرو، جب تک ہم بھی اس پراسرار معاملے سے آگاہی کے لیے طویل ریاضت کریں گے۔ تم ہمارے پاس آتے رہنا، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو، ہم جلد ہی یہ راز معلوم کر لیں گے۔ تیمور ان کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ ساجد اداس سا ناصر کی دکان پر موجود تھا۔ اسے اپنی ماں کی اندوہناک موت پر از حد دکھ تھا۔ وہ ناصر سے اداس لہجے میں بولا، یار ناصر، میرا خیال ہے میرے اس عمل کرنے پر شیطانی مخلوق نے غصے میں شگفتہ کے ذریعے میری ماں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ اب میں یہ عمل ہرگز نہیں کروں گا۔ اس کی بات سن کر ناصر پریشان ہو گیا۔ اسے اپنی کام کی فکر لاحق ہونے لگی اور وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا، ساجد، یہ تو کیسی بے وقوفوں والی باتیں کر رہا ہے؟ عمل کو 12 روز بیت چکے ہیں، 7 روز باقی ہیں۔ اس طرح تم اپنی اور میری بھی ساری محنت ضائع کر دو گے۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں، ساجد بیزاری سے بولا۔ یار، کیا تم اس عامل رنگا ماتی کی بات بھول گئے جس نے کہا تھا کہ اس عمل سے شیطانی مخلوق کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا؟ بصورت دیگر وہ تمہارے سارے خاندان کو موت کے گھاٹ اتار دے گی۔ ناصر نے اسے ڈرانے کی کوشش کی، تو اب کون سا ہم اس کے شر سے بچے ہوئے ہیں؟ ساجد نے ناگواری سے کہا، اور پھر جیسے اچانک اسے ایک خیال آیا تو وہ بولا، تمہیں ایک بات تو میں بتانا بھول ہی گیا۔ کیسی بات؟ وہ بات یہ ہے کہ میرے ابو ایک نیک بزرگ سے ملے تھے جو ٹہلی والے بابا کے نام سے مشہور ہیں۔ ابو نے انہیں ساری بات بتائی۔ وہ ہماری اس پر اسرار مسئلے میں خاطر خواہ مدد کر رہے ہیں۔ انہوں نے میرے ابو سے یہی کہا ہے جو عامل رنگا ماتی نے ہم سے کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ ناصر، جو بڑے غور سے اس کی بات سن رہا تھا، بولا، یہی کہ ایک بھیانک شیطانی مخلوق کی بدروح ہماری جان کی دشمن بن گئی ہے، لہٰذا اب اسی نیک بزرگ نے ابو کو یہ مشورہ بھی دیا ہے کہ اس اندھیری کوٹھی کو ہم خرید کر اسے آباد کریں۔ ناصر اس کی بات سن کر چونک گیا، پھر چند ثانیے کسی الجھن آمیز میں مستغرق رہنے کے بعد بولا، تو پھر کیا اب تمہارے ابو اس اندھیری کوٹھی کو خریدنا چاہتے ہیں؟ ہاں، اس نے بتایا۔ کیا انہیں معلوم ہے کہ وہاں ایک قبر بھی ہے؟ ہاں، ٹہلی والے بابا نے ابو کو بتایا تھا کہ وہ اسی شیطانی مخلوق کی قبر ہے جس کی بدروح ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہے، ساجد نے کہا۔ مگر اس طرح تو الٹا تم سب لوگوں کی جان کا مزید خطرہ بڑھ جائے گا اور پھر ہمارا عمل بھی ادھورا رہ جائے گا، ناصر بولا۔ ایسا نہیں ہوگا، ٹہلی والے بابا اس پر اسرار راز کا کھوج اپنے علم کے ذریعے لگانے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ تو پھر اس قبر کے بارے میں انہوں نے کیا کہا؟ کیا اسے ڈھا دیا جائے گا؟ ناصر نے کسی خیال کے تحت پوچھا۔ ساجد نے نفی میں اپنا سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، انہوں نے سختی سے ہمیں اس قبر کی طرف جانے سے بھی منع کر رکھا ہے۔ ناصر کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا،
پھر جب ساجد چلا گیا تو وہ اسی وقت عامل رنگا ماتی کے پاس پہنچا اور اسے ساری بات بتائی۔ یہ بہت برا ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ساری باتیں بغور سننے کے بعد وہ تیز لہجے میں بولا، اگر ایسا ہو گیا اور وہ کوٹھی ساجد کے باپ تیمور نے خرید لی تو سارا عمل نہ صرف دھرے کا دھرا رہ جائے گا بلکہ الٹا اس کا نقصان بھی اسے بھگتنا پڑے گا۔ تم ساجد کو سمجھاؤ کہ وہ اپنے باپ کو کوٹھی خریدنے سے منع کرے، ورنہ تم بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پاؤ گے۔ ویسے ساجد اپنے باپ کے اس فیصلے کے حق میں نہیں ہے کہ وہ اچھا بھلا اپنا گھر چھوڑ کر اس آسیبی اندھیری کوٹھی میں جا بسیں، لیکن اصل پریشانی کی بات یہ ہے کہ ساجد اپنی ماں کی موت کے بعد اس عمل سے بد دل ہو چکا ہے، اسی لیے اس نے وہ عمل آئندہ نہ کرنے کا پکا فیصلہ کر لیا ہے۔ ناصر نے عامل رنگا متی کو اصل مسئلے سے آگاہ کیا تو عامل کے چہرے پر تشویش کے سائے مزید گہرے ہو گئے۔ تم اس بے وقوف لڑکے کو سمجھاؤ، اگر اس نے یہ عمل ادھورا چھوڑا تو پہلے سے زیادہ بڑی مصیبتوں کے پہاڑ ان پر ٹوٹ پڑیں گے۔ میں نے تو بہت سمجھانے کی کوشش کی ہے مگر اس نے میری بات ماننے سے اب صاف انکار کر دیا ہے، ناصر نے کہا۔ عامل رنگا ماتی ایک طویل ہنکاری بھر کے بولا، ٹھیک ہے، پھر مجھے ہی کوئی دوسرا طریقہ سوچنا پڑے گا۔ ماں کے انتقال کے بعد شگفتہ بالکل گھٹ کر رہ گئی تھی۔ وہ اپنی ماں کا قاتل خود کو سمجھے ہوئے تھی، اگرچہ اس کے باپ اور بھائی ساجد نے اسے سمجھانے اور یہ تسلی دینے کی بھی کوشش کی تھی کہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے اور یہ ساری کارستانی اس پراسرار شیطانی مخلوق کی ہے۔ شگفتہ کو اب اس بھیانک مخلوق سے نفرت ہو گئی تھی، شدید نفرت۔ یہی وہ جذبہ تھا جس سے مغلوب ہو کر اسے اپنی ماں کے روپ میں دیکھ کر غیر ارادی طور پر اس نے پیٹ میں چھری گھونپ دی تھی۔ لیکن ٹہلی والے بابا کی ہدایت کے مطابق جب تیمور نے وہ اندھیری کوٹھی خرید کر اس میں شفٹ ہونے کا اعلان کیا تو ساجد اور شگفتہ نے اپنے باپ کے فیصلے پر شدید مخالفت کی۔ ابو، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ آ بیل مجھے مار۔ سب سے پہلے شگفتہ نے مخالفت کرتے ہوئے باپ سے کہا۔ ساجد نے اپنی بہن کی تائید میں باپ سے یہی کہا، ہاں ابو، شگو ٹھیک کہہ رہی ہے، وہ اندھیری کوٹھی ہی تو بدروح کا مسکن ہے، وہاں تو وہ ہم سب کو بآسانی شکار کر لے گی۔ یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، ٹہلی والے بابا کا ہے، تیمور بولے، اور وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ضرور انہوں نے کچھ سوچ کر اور اپنے علم کے بل بوتے پر ہمیں یہ مشورہ دیا ہوگا جس میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ نہیں ابو، معاف کیجیے گا، مجھے تو اس پر اسرار معاملے میں بھی وہ بے بس ہی نظر آتے ہیں۔ انہوں نے تو ہم سے کوئی حتمی بات ابھی تک نہیں کی ہے، اور آخر اس خونی مخلوق کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ شگفتہ نے سنجیدگی سے کہا۔ تیمور اپنے بچوں کی بات پر انہیں ملائمت آمیزی کے ساتھ سمجھاتے ہوئے بولے، دیکھو بچوں، ایسی باتیں مت کرو، وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اور پھر ان کی قوت کا اس بات سے صاف اندازہ ہوتا ہے کہ وہ سب جانتے ہیں۔ کچھ بھی ہو ابو، ہمیں تو اس آسیب کوٹھی میں رہائش اختیار کرنے کے تصور ہی سے ہول آ رہا ہے، ہم وہاں ہرگز نہیں جائیں گے، ساجد نے قطعیت سے کہا، اور تیمور خاموش ہو گئے۔ یوں یہ معاملہ طوالت اختیار کرنے لگا۔ گھر میں اب ایک انجانے سے خوف کی فضا پیدا ہو گئی تھی۔ شگفتہ سے باپ اور بیٹا دونوں ہی ڈرے ہوئے رہتے تھے کہ نہ جانے کب وہ انہیں بھی اس بھیانک مخلوق کے روپ میں دیکھ کر غلط فہمی میں ماں کی طرح چھری گھونپ دے۔ ساجد زیادہ پریشان تھا، اس پریشانی اور خوف جیسی فضا میں بجائے کمی آنے کے اضافہ ہی ہو رہا تھا۔ اس شام ساجد اپنے دوست سے مل کر واپس گھر کی طرف آ رہا تھا کہ اچانک ایک شخص نے اس کا راستہ روک لیا اور وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ اس کے سامنے وہی پراسرار عامل رنگا ماتی کھڑا تھا۔ وہ اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے بولا، تم نے یہ عمل ادھورا چھوڑ کر اپنی اور اپنے گھر والوں کی موت کا سامان پیدا کر دیا ہے، تم نے مزید عمل کرنے سے کیوں انکار کر دیا؟ ساجد پہلے تو اس کے تیور دیکھ کر ڈر گیا، مگر پھر ہمت کر کے بولا، میں اب یہ عمل نہیں کر سکتا، تمہیں ناصر نے بتایا نہیں کہ میری ماں کن حالات میں موت کا شکار ہوئی ہے؟ اس کی کوئی اور وجہ ہوگی، ان کی موت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ عامل نے کہا، اور بھلا کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ مجھے پورا یقین ہو گیا ہے کہ میرے اس طرح عمل کرنے سے اس خونی مخلوق نے طیش میں آ کر انتقاماً شگفتہ کے ہاتھوں ماں کو قتل کروا دیا۔ ساجد نے ٹھوس لہجے میں کہا، یہ غلط ہے، تمہیں وہ عمل ہر صورت اب پایہ تکمیل تک پہنچانا ہوگا، ورنہ تمہارے ساتھ میری بھی شامت آ جائے گی، تم اب اس عمل کو ادھورا نہیں چھوڑ سکتے۔ اب باقی 5 دن ہی تو رہ گئے ہیں۔ عامل رنگا ماتی نے اسے گھورتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، مگر تمہیں آخر ہمارے مسئلے سے اتنی دلچسپی کیوں ہے؟ میری مرضی، یہ میرا مسئلہ ہے، میں جانوں، تمہارا کیا کام ہے؟ تو تم ایسے نہیں مانو گے،
اس کی ضد پر عامل رنگا ماتی نے عجیب نظروں سے اسے گھور کر دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ ساجد کو اس کی آنکھوں میں صفاقی کی چمک لہراتی محسوس ہوئی اور چہرے پر کرختگی کے تاثرات بھی واضح طور پر ابھر آئے۔ اس وقت اتفاقاً آس پاس کوئی نہیں تھا، سناٹا طاری تھا۔ عامل رنگا ماتی نے ساجد کے چہرے کی طرف جارحانہ نظروں سے گھورتے ہوئے اپنی قمیض کے اندر ہاتھ ڈال کر جب باہر نکالا تو ساجد کے اوسان خطا ہو گئے۔ اس پراسرار عامل رنگا ماتی کے ہاتھ میں ایک تیز اور لمبے پھل والا چھرا دبا ہوا تھا۔ چھرے کے پھل کی چمک اور رنگا ماتی کی چمکتی آنکھوں کی صفاقی میں کوئی فرق نہ تھا۔ ساجد کا چہرہ خوف سے پیلا پڑ گیا۔ اسے اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی۔ اسے یقین ہو گیا کہ یہ صفاق عامل آج اس کی جان لے کر ہی رہے گا، مگر ایسا نہ ہوا۔ عامل رنگا ماتی اس کی سراسیمہ نظروں کے سامنے چھرا گھماتے ہوئے صفاقی سے بولا، اگر تو نے میری بات نہ مانی تو یاد رکھنا میں یہ چھرا تیرے پیٹ میں گھونپ دوں گا۔ مجھے اسی وقت بتا وہ عمل تو پورا کرے گا یا نہیں۔ ساجد کے منہ سے خوف کے مارے آواز تک نہیں نکل رہی تھی، جبکہ عامل رنگا ماتی اسے اپنی خونی آنکھوں سے گھورے جا رہا تھا۔ اس نے چھرے کی نوک اس کی گردن پر چبھوتے ہوئے دوبارہ اپنی دھمکی دہرائی۔ ساجد نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، ہاں ہاں میں وہ عمل ضرور پورا کروں گا۔ اس کی بات سن کر عامل رنگا ماتی کے پتلے پتلے بدہیت ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ اس کے بعد اس نے چھرا اپنی قمیض کے اندر چھپا لیا اور غراہٹ آمیز آواز میں بولا، ایک بات کان کھول کر سن لو، مجھے دھوکہ دینے کی کوشش مت کرنا، ورنہ میں تمہیں کسی بھی وقت کسی بھی جگہ موت کے گھاٹ اتار سکتا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر اپنے راستے پر ہو لیا۔ ساجد کی جان میں جان آئی اور پھر وہ اپنے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ گھر پہنچا، اس کا پریشان چہرہ دیکھ کر تیمور صاحب نے اس سے پوچھا، کیا بات ہے بیٹا، تم پریشان کیوں ہو؟ خیریت تو ہے؟ جی ابو، پریشانی کی کوئی بات نہیں، وہ گھبرا گیا۔ تیمور صاحب تاڑنے والی نظر رکھتے تھے، جان گئے کہ ساجد کسی تشویش کا شکار ہے، لہٰذا انہوں نے بڑے شفقت بھرے لہجے میں اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دوبارہ پوچھا، دیکھو بیٹا، ہم سب اس وقت بڑی عجیب و غریب مصیبت کا شکار ہیں۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارے بتانے سے ہماری پریشانی میں مزید اضافہ ہوگا تو بے شک نہ بتاؤ، لیکن اگر تمہاری پریشانی ہماری اس پراسرار مصیبت سے وابستہ ہے تو تمہیں اپنی اور ہم سب کی بھلائی کی خاطر چھپانا نہیں چاہیے۔ تیمور صاحب کے نرم اور سمجھانے والے انداز نے ساجد کو بالآخر ساری حقیقت آشکار کرنے کا حوصلہ عطا کر دیا اور پھر اس نے ساری بات انہیں بتا دی۔ اتفاق سے اس وقت شگفتہ بھی وہیں موجود تھی۔ باتوں کے دوران چونکہ ناصر کا بھی ذکر ہوا تھا، اس لیے وہ چونکے بنا نہ رہ سکی تھی، مگر وہ کچھ بول نہ پائی تھی۔ البتہ سوچنے لگی کہ اس سارے معاملے میں بھلا ناصر کا کیا کام تھا۔ تو یہ بات ہے، تیمور صاحب ایک پرسوچ ہنکاری بھر کر زیر لب بڑبڑائے، میں اسے پولیس کے حوالے کر دوں گا اور ناصر کو بھی۔ نہیں ابو، وہ عامل بہت شفاق اور خطرناک آدمی ہے، ساجد نے خوف زدہ سے لہجے میں کہا۔ اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں بیٹا، وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تم مجھے ذرا اس کا گھر تو چل کر دکھاؤ، وہ رہتا کہاں ہے؟ تب شگفتہ نے کسی خیال کے تحت کہا، آخر پتہ تو چلے کہ وہ پراسرار عامل بھائی ساجد اور اس لڑکے ناصر کے ذریعے یہ پراسرار عمل کس مقصد کے لیے کروا رہا ہے؟ کیا ہوگا اس کا مقصد؟ تیمور صاحب نے غصے سے دانت پیس کر کہا، ان لوگوں کے ایسے شیطانی عملوں سے اچھی طرح واقف ہوں میں۔ وہ ضرور کوئی سفلی عمل کروانا چاہتا ہوگا ان دونوں سے، مگر ساجد بیٹے خبردار، تم اب مزید یہ عمل مت کرنا، ایسا نہ ہو ہم دوہری مصیبت کا شکار ہو جائیں۔ نہیں ابو، میں نے تو اپنے دل میں پکا تہیہ کر لیا ہے، آپ بے فکر رہیں، میں اس کی بات اب آئندہ ہرگز نہیں مانوں گا، ساجد نے کہا۔ شگفتہ نے پریشان کن لہجے میں باپ سے کہا، ابو، آپ نے شاید ساجد بھیا کی بات پر غور نہیں کیا، اس عامل نے وہ عمل پورا نہ کرنے پر بھائی کو جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی ہے۔ ہاں، مگر میں اسے پولیس کے حوالے کر دوں گا، ایسے لوگ صرف گیدڑ بھبکیاں دے کر خوف زدہ کرنا جانتے ہیں، اس پر عمل کرنا نہیں۔ یہ کہہ کر وہ ساجد کی طرف متوجہ ہوئے اور پرجوش لہجے میں اپنے دونوں بچوں کو سمجھاتے ہوئے بولے، تم دونوں اب یہ بات اچھی طرح جان گئے ہو کہ ایک خوفناک اور شیطانی مخلوق ہم لوگوں کی دشمن بن چکی ہے، اور اگر ہم اس سے خوف زدہ ہو کر ہمت ہار بیٹھے تو وہ بآسانی ایک ایک کر کے ہم سب کو موت کے گھاٹ اتار دے گی۔ اس لیے اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی ہماری دستگیری فرمائیں گے۔ بس تھوڑے دنوں کی بات ہے، ٹہلی والے بابا اس بدروح کے بارے میں کھوج لگانے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ جیسے ہی وہ اس بھیانک راز سے پردہ اٹھائیں گے، پھر وہ ہی اسے نیست و نابود کرنے کے سلسلے میں ہماری بھرپور مدد کریں گے۔ لیکن یہ سب تبھی ہو پائے گا
جب ہم اپنے اندر اس سے مقابلہ کرنے کے لیے حوصلہ اور ولولہ پیدا کریں گے، بالکل بے خوفی کے ساتھ۔ اتنا کہہ کر تیمور صاحب خاموش ہو گئے۔ باپ کی باتوں نے دونوں بہن بھائیوں کو کافی حوصلہ دیا تھا۔ اب ان کے چہرے خوف سے نہیں بلکہ ایک ولولہ انگیز جوش سے تمتما رہے تھے۔ ناصر کو اپنا معاملہ کھٹائی میں پڑتا نظر آ رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ساجد نے اس سے ملنا ترک کر دیا تھا۔ اگرچہ عامل رنگا ماتی نے اسے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے تسلی دی تھی کہ آج رات ساجد اس کے پاس آئے گا کیونکہ وہ اس کی دھمکی سے خوفزدہ ہو چکا ہے۔ رات دھیرے دھیرے گہری ہوتی جا رہی تھی لیکن ساجد نہ آیا۔ ناصر کو تشویش ہونے لگی، اب کیا ہوگا؟ یہ عمل ادھورا رہ گیا تو بقول اس پر اصرار عامل رنگا ماتی خود انہیں بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ پھر جب رات نصف سے زیادہ بیت گئی تو ناصر کی بے چینی فزوں تر ہو گئی۔ اسے پورا یقین ہو گیا کہ اب ساجد کبھی نہیں آئے گا، جبکہ آج رات کے عمل کو خالی بھی نہیں جانے دینا چاہتا تھا۔ وہ پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ اب وہ کیا کرے۔ تب اسے اور تو کچھ نہ سوجا۔ اس نے اسی وقت اس پر اصرار عامل رنگا ماتی سے ملنے کا ارادہ کیا۔ دل کی لگن تھی اور کچھ اس پر اصرار ماحول کے ادھورا رہ جانے کا بھی انجانا خوف۔ چنانچہ وہ دل باندھ کر خاموشی کے ساتھ گھر سے نکلا اور رنگا ماتی کے ٹھکانے کی طرف چل دیا۔ جیسا کہ مذکور ہو چکا ہے، رنگا ماتی کا گھر زیادہ دور نہ تھا۔ محلے سے نکل کر بڑی شاہراہ پر 40-50 قدم چلنے کے بعد ایک چوراہا آتا تھا جس کے دائیں جانب والی سڑک پر وہ چھوٹا سا پسماندہ محلہ تھا جہاں بیشتر غریب غربا ہی رہتے تھے۔ وہیں رنگا ماتی کا گھر تھا۔ بہرطور ناصر تاریک اور ویران راستوں پر تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا اس کے ٹھکانے پر پہنچا تو دروازے پر تالا پڑا دیکھ کر بری طرح ٹھٹک گیا۔ کدھر چلا گیا؟ وہ یہ سوچ کر زیر لب بڑبڑایا، پھر الٹے قدموں واپس لوٹ گیا۔ آج کی رات بغیر عمل کے گزر گئی تھی۔ وہ پریشان بھی تھا کہ جانے اب کیا ہوگا۔ آیا اب یہ پورا عمل شروع سے دہرانا پڑے گا یا پھر کچھ اور کرنا پڑے گا؟ تاہم اس نے اگلے دن دوبارہ عامل رنگا ماتی سے ملنے کا ارادہ کر لیا۔ اس نے حسب معمول صبح سویرے اٹھ کر دکان کھولی تو چونک پڑا۔ اس نے دیکھا شگفتہ کے والد تیمور آ رہے تھے۔ چونکنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس کی دکان کی طرف آ رہے تھے اور ان کے چہرے پر سخت برہمی کے تاثرات تھے۔ ناصر اندر سے ڈر گیا کہ کہیں شگفتہ نے ان سے اس کی شکایت تو نہیں کر دی تھی، یا پھر ساجد نے رنگا ماتی کی دھمکی کے بارے میں انہیں ساری باتوں سے آگاہ تو نہیں کر دیا تھا۔ بہرطور وہ سنبھل کر بیٹھ گیا۔ پھر جب تیمور اس کی دکان کے قریب پہنچے تو ناصر نے نہایت ادب کے ساتھ انہیں سلام کیا۔ برخوردار، تم تو نہایت شریف لڑکے لگتے ہو، یہ تم کیسی خرافات میں پڑ گئے ہو؟ تیمور نے اسے گھورتے ہوئے برہمی سے کہا۔ ناصر فوراً سمجھ گیا کہ ساجد انہیں سب بتا چکا تھا، لہٰذا ذرا انجان بن کر کہا، میں سمجھا نہیں انکل، بات کیا ہے آخر؟ بات تو تمہیں اب پولیس ہی اچھی طرح سمجھائے گی، اور تمہارے اس عامل رنگا ماتی کو بھی، جس کے تم چیلے بن چکے ہو، اور میرے بیٹے ساجد کو اس بدبخت کے کہنے پر سفلی علم کے اندھے راستے پر چلانا چاہتے ہو۔ تیمور دانت پیس کر بولے۔ ناصر نے سوچا کہ اب خاموش رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، لہٰذا وہ بولا، انکل آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ میں جانتا ہوں آپ لوگ ان دنوں کیسی پر اسرار آسیبی مشکلات کا شکار ہیں۔ میں انسانی ہمدردی کے ناطے آپ لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے رنگا ماتی نے مجھے بتایا تھا کہ کوئی بدروح آپ کے خاندان کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ چکی ہے، لہٰذا اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ اگر اس خاندان کا کوئی فرد یہ عمل کرے گا تو اس بدروح کو قابو کر کے ہمیشہ کے لیے فناہ کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ تیمور نے بڑے غور سے اس کی بات سنی۔ اسے جانے کیوں ناصر کے لہجے میں سچائی محسوس ہوئی تھی، تاہم وہ بولے، اگر وہ عامل رنگا ماتی ہمارا اتنا ہی ہمدرد ہے تو پھر وہ یہ عمل زبردستی پورا کروانے کے لیے ساجد کے انکار پر اسے مار ڈالنے کی دھمکی کیوں دے رہا تھا؟ ناصر صاف گوئی سے ان کی بات کی تائید کرتے ہوئے ذرا الجھ کر بولا، جی ہاں انکل، یہی بات مجھے الجھن میں ڈالے ہوئے ہے۔ تب تیمور معنی خیز مسکراہٹ سے بولے، برخوردار، وہ عامل رنگا ماتی ایک فراڈ معلوم ہوتا ہے۔ وہ اپنے کسی سفلی مقصد کے لیے تم دونوں کو بے وقوف بنا رہا ہے، اس لیے میں نے ساجد کو سمجھا دیا ہے۔ اب تم بھی سمجھ لو کہ اس کا ساتھ چھوڑ دو۔ جی انکل، ہو سکتا ہے آپ بالکل درست کہہ رہے ہوں، ناصر نے دھیرے سے کہا اور اپنا سر جھکا دیا۔ تیمور اپنے دفتر کی طرف ہو لیے، مگر ان کے جانے کے بعد ناصر تذبذب کا شکار ہو گیا۔ تیمور کی یہ بات اس کے دل کو لگی تھی کہ اگر ساجد عامل رنگا ماتی کی بات نہیں مان رہا تھا تو پھر اسے ساجد کو ڈرانے دھمکانے اور وہ پر اصرار عمل پورا نہ کرنے پر جان سے مار ڈالنے کی دھمکی کیوں دے رہا تھا؟ کیا واقعی بقول تیمور صاحب اس کا کوئی اور شیطانی مقصد تھا؟ ناصر فطرتاً ایک ذہین اور سمجھدار لڑکا تھا،
مگر شگفتہ کی محبت نے جیسے اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں معاف کر دی تھیں۔ مگر اب تیمور کے سمجھانے پر وہ اس بات پر غور کرنے لگا تو اچانک اس کے ذہن میں یہ خیال ابھرا کہ کہیں ایسا تو نہ تھا کہ وہ عامل رنگا ماتی واقعی سفلی علوم کا ماہر ہو اور اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر خود اسے اور ساجد کو اپنے کسی گندے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہ رہا ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اس شیطانی مخلوق کی روح کو قابو کرنا چاہتا ہو تاکہ وہ اسے اپنے تابع کر کے اپنے منفی مقاصد کے لیے استعمال کر سکے؟ اسے اپنا یہ خیال زیادہ پرمعنی لگا، تاہم اس نے رنگا ماتی سے ملنے کا ارادہ ترک نہ کیا۔ وہ اب اس سے ساری حقیقت معلوم کرنا چاہتا تھا کہ آخر اسے اس پراسرار معاملے سے کیا دلچسپی تھی۔ چنانچہ جب اس کے ماموں شفقت حسین دکان پر آئے تو وہ کسی نہ کسی بہانے دکان سے اتر گیا۔ وہ سیدھا عامل رنگا ماتی کے گھر پہنچا تو اسے دروازہ کھلا ملا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوا تو اندر اسے غیر معمولی خاموشی کا احساس ہوا۔